والا اور علم نہیں رکھنے والا دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے، مالدار جو دینے والا ہے اور فقیر جو لینے والا ہے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ ایسے ہی علم والے کی جو فضیلت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العوام کالانام، بولے سرکار۔ عوام کیا ہے؟ عام پبلک جو علم نہیں رکھتی وہ کیا ہے؟ چوپایوں کی طرح ہے، بولے رسول پاک، یعنی جانوروں کی طرح ہے۔ وہ بھٹک بھٹک کے الگ الگ گلیوں میں گھستے رہتے، سدھار کے رائٹ کرتے رہتے، سمجھا کے صحیح رستے پہ لاتے رہتے۔ تو عوام چوپایوں کی طرح ہے، مگر ان کو چرانے والے کون ہیں؟ علماء کرام ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء فی فضل الفقہ علی العباد، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48، حدیث نمبر 2681 ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک فقیہ، ایک ایسا شخص جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، دین کے مسائل سے واقفیت رکھنے والا ہے، عقائد کا، مسائل کا علم مضبوطی کے ساتھ جس بندے کے پاس ہے، وہ فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہے، بولے سرکار۔ 1000 عبادت کرنے والے بندوں کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے کتنا مشکل، 1000 عابدوں سے بھی زیادہ سخت ترین ہے ایک عالم باعمل۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ایک علم والے عالم باعمل شخص کا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ فضل العلم احب الی من فضل العبادت وخیر دینکم الورع۔ یہ حدیث پاک بیہقی کی ہے، شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264، حدیث نمبر 1703 ہے۔ اس حدیث پاک میں کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ ترجمہ یہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عبادت سے زیادہ، عبادت کرنے سے زیادہ میرے یہاں پسندیدہ عمل علم کا حاصل کرنا ہے، اور دین میں بہترین چیز تقویٰ ہے، بولے سرکار۔ یہ حدیث پاک سے بھی پتا چلا علم کا مقام و مرتبہ عبادت سے اونچا ہے۔ اب اس کے لیے آپ پھر قرآن شریف کی طرف رجوع ہو۔ کئی مقامات پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتے معترض ہوئے، وہ بولے مولا ہم تیری تسبیح کرنے، تقدیس کرنے، تحمید کرنے کے لیے کم ہے کیا؟ ہم دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے، موت بھی نہیں ہے، اور ہمارے نہ ماں باپ ہے، نہ رشتہ داریاں ہیں کہ نبھانے میں وقت ضائع کریں، نہ ہی ہم لوگوں کو جو ہے کاروبار کرنے کی ضرورت ہے، نہ بھوک پیاس لگتی ہے، نہ ہم سوتے ہیں، نہ یورین لیٹرین کی ہم کو ضرورت اور حاجت ہے، کا دعویٰ بھی کریں گا۔ اے انسان دنیا میں جانے کے بعد میں ایک دوسرے کے قتل کریں گا، لڑائی جھگڑے کریں گا، فسادات کریں گا، تیری نافرمانی کریں گا، تجھے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیں گا، ہے نہیں؟ یہ سب کچھ نافرمانیاں یہ کرے گا، اور ہم اتنی فرما برداری تیری کر رہے، کیا ہم کم ہیں تیری عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے ایک نئی اور مخلوق کو پیدا فرما رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، بولا اللہ تعالیٰ۔ میں وہ فسادیوں کے واسطے انسان کو تخلیق نہیں کر رہا ہوں، وہ بت پرستوں کے واسطے انسان کو تخلیق نہیں کر رہا ہوں، اس کو میں نے وہ علوم عطا فرمائے جو ساری مخلوقات میں کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام کا علم اللہ پاک نے عطا فرما دیا، ہر چیز کی معرفت اور پہچان ان کو کرا دیا، ہر چیز کی جو دنیا میں پیدا ہو چکی تھی یا پیدا ہونے والی تھی قیامت تک، وہ سارے چیزوں کا علم اللہ نے آدم کے نامہ نہیں بتا سکے۔ وہ بولے ہم کو تجھ معلوم ہے جتنا تو نے ہم کو علم دیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے آدم تم سناؤ۔ آدم علیہ السلام سارے چیزوں کے نام سنا دیے۔ جب سنا دیے فرشتے سمجھ گئے اصل میں ان کا مقام و مرتبہ عبادت کی بنیاد پہ بلند نہیں ہے، عبادت ہمارے پاس زیادہ ہے، انہوں تو اب بھی بنائے گئے۔ ہم جو نماز میں جو سجدہ کر رہے وہ عبادت کا ہے، اللہ پاک کو خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، حاکم کائنات مان کر اس کی عبادت کے لیے کر رہے،
وہ عبادت کے لیے کرنے کا سجدہ نہیں تھا جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، وہ ادب اور تعظیم کے لیے تھا کہ ہمارے پاس عبادت ہے، ہم عبادت کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، مگر آدم علیہ السلام علم کے حساب سے اعلیٰ ہے۔ جب عبادت اور علم کا مقابلہ کیا جائے، فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ علم کی ہے۔ اس لیے رسول پاک امت کو رغبت دلا رہے، علم کے حصول میں زیادہ لگو، عبادت کرنے میں بھی لگو، عبادت کرو مت کرو بول کے نہیں، مگر عبادت میں سے لگ جا رہے، علم حاصل ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے کہ 1000 عابدین شیطان پر جس طرح بھاری ہے نا، اس سے بھی زیادہ بھاری ایک عالم دین ہے اس کے اوپر۔ کیا؟ اور حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک پسندیدہ عبادت اور علم دونوں اگر ایک ساتھ رکھے جائیں، اب چننے کے لیے کہا جائے تو سرکار کیا فرما رہے؟ میں علم کو چنتا ہوں، بولے سرکار، علم کی فضیلت زیادہ ہے۔ آئیے پھر حدیث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ثعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ فرمانے کے لیے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوگا تو علماء اکرام سے فرمائے گا اللہ پاک۔ کیا فرمائے گا علماء اکرام سے؟ سنیے، توجہ طلب بات ہے، میں نے تمہیں دنیا میں اپنا علم اور اپنی حکمت و دانائی اس لیے عطا فرمائی، تم لوگوں کو علماء سے فرمائیں گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ اے علماء کے گروہ، تم کو میں نے اپنا علم، حکمت و دانائی اس لیے عطا فرمائی کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے تم کو یہ علم عطا فرمایا تھا، حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی، اور مجھے ایسا کرنے میں کچھ پرواہ نہیں، مطلب میں بے نیاز ہوں، جس کو چاہے بخش دوں، جس کو چاہے سزا دوں، تو میں نے یہ پہلے ہی ارادہ کر لیا کہ علماء کو بخشنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس کے لیے ان کو علم عطا فرمایا، اور اللہ پاک اس لیے میں نے ان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک ہے، معجم الکبیر جلد 2 صفحہ نمبر 84، حدیث نمبر 1381 ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ علماء کرام سے اگر سمجھانے میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا پھر کوئی مسئلہ بتانے میں غلطی سے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ میں صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں مگر مسٹیک ہو گئی، غلط بتا دیے، پھر بعد میں رجوع کر لیے، تو اس قسم کی جو بھی اغلاط، غلطیاں، مسٹیکس ان سے ہوتی ہیں، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وہ میں نے جو تم کو علم عطا فرمایا ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے معاف کر دی، پہلے ہی ارادہ کر لیا ہے معاف کر دینے کا۔ اور پھر حدیث پاک سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا، یہ دوسری حدیث ہے، اللہ فرمائے گا بروز قیامت، کیا فرمائے گا اللہ پاک علماء کرام سے کہ میں نے تم کو اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، یہ فرمائے گا اللہ پاک، اور ان کو جنت میں جانے کا حکم کرے گا۔ یہ طبرانی معجم الاوسط کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302، حدیث نمبر 4264۔ یہ کن علماء کی بات ہو رہی؟ یہ ان علماء کی بات ہو رہی جو اپنے علم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اگر علم پہ عمل نہیں کرنے والے ہیں، مطلب علم دین کو بھی حاصل کیا، حلال حرام کا بھی علم حاصل کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چوری بھی کر رہا، ایسے بھی ہے بعض قسم کے لوگ جو علم دین کو حاصل بھی کرے، پھر کیا ہے ڈاکو بھی بن بیٹھے ہوئے، علم دین کو حاصل بھی کریں، پھر بھی کیا ہے معلوم ہے نمازوں میں اللہ کی عبادت میں کوتاہی برتنے والے، علم دین کو حاصل بھی کیے، امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں، علم دین کو حاصل بھی کیے، غنڈہ گردی بھی کر رہے ہیں، نہیں علم دین کو حاصل بھی کیے، دن رات جھوٹ غیبت میں داخل کیے جائیں گے، جہنم کے لوگ ان سے پناہ مانگیں گے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسے قسم کے علماء جو تقوی کا پیکر بھی ہے، لوگوں کو بھی کیا کر رہے، تقوی والی علماء ہیں، ان حاصل کرنے سے پہلے جو ہوئے
وہ سب کچھ اللہ معاف فرما دے گا علم دین کے حصول کی بنیاد پر. اور علم حاصل کرنے کے بعد میں وہ مسائل جب امت کے سامنے پیش کر رہے, اس میں اگر ان سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو جاتی ہے اس کے معافی کی بات ہو رہی ہے. یہ اسی طریقے سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی عالم اور عابد دونوں بندوں کو اٹھائے گا اللہ پاک. ایسے بندے کو جو علم کے ساتھ عمل کرنے والا ہے اس کو بھی اٹھائے گا, اور ایسے بندے کو جو خالی عبادت گزار تھا وہ بندے کو بھی اٹھائے گا. دونوں جب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ پاک عبادت کرنے والے عابد سے فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میری عبادت کا حق ادا کیا, جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت ہے, اس میں جا کے داخل ہو جا. تو بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یعنی عبادت کرنے والا بندہ اکیلا جنت میں چلے جائے گا. جب وہ چلا جائے گا عالم دین سے فرمائے گا اللہ پاک کہ تو ابھی ٹھہر, تو اکیلا نہ کو جا جنت میں, تو ٹھہر. وہ کہے گا مولا کیوں؟ تو وہ اللہ پاک اس سے فرمائے گا تو نے علم دین حاصل کر کے جس بندے کو پہنچایا نا علم, وہ سارے بندوں کی شفاعت کر. میں تجھے اکیلا جنت میں نہیں بھیجوں گا, تیری شفاعت سے ان سب کو جنت میں داخل کروں گا, فرمائے گا اللہ پاک. ذرا دیکھ رہے آپ, غور و فکر کیجئے. یہ حدیث پاک بیہقی شعب الایمان کی ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268, حدیث نمبر 1717 ہے. تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک عالم دین جو ہوتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک بڑے پانی پہ تیرنے والے جہاز کی سی ہے. اور ایک عبادت گزار کی مثال کیسی ہے؟ جیسے جو ہے نا کیا ہے, تالاب پہ رینگتا ہوا تیرتا ہوا پتا. تالاب پہ تیرتا ہوا پتا ہے, اس کے پتے کی مثال کیسی ہے؟ وہ اس پہ کچھ بھی اگر ویٹ رکھے, ایک کنکر بھی ڈالے, خود بھی ڈوبتا, اس کو لے کے ڈوبتا انہیں. اس کو اکیلا ہی چھوڑ دیے تو جنت تک پہنچ جاتا, انہیں کنارے تک پہنچ جاتا. تو ایک عابد عبادت گزار خالی اپنا ہی بیڑا پار کر لیتا انہیں, سمجھے. لیکن ایک عالم باعمل جو ہوتا انہیں خود تو جاتا ہی جاتا جنت میں, اپنے ساتھ وہ تمام اشخاص کو لے کے جاتا جن تک اس نے اپنا علم پہنچایا ہے, وہ سب کی شفاعت کرے گا. ایک تو بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اس کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا, اور دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ علم دین حاصل کر کے پہنچانے کی فضیلت کتنی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اور ہمارے لوگ جو ہے نا بجائے علماء اکرام کی عزت کرنے کے ان پر بھوگ رہے ہے نہیں. بیوی 2700 غصہ آتے ان کے اوپر نکالتے ہے نہیں, جا کے بیوی پہ نکال, وہ نہیں ہے نہیں. بولو آپ, غور کرنے والی بات ہے. علماء اکرام پہ آ کے غصہ نکال رہے, مؤذنین حضرات پہ غصہ نکال رہے, امام حضرات پہ غصہ نکال رہے, سمجھ رہے آپ. تو اس طریقے سے اگر جہالت کریں گے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو علماء کی عزت نہیں کرتا اس نے اپنا ٹھکانہ ہی جہنم بنا لیا. یہ حدیث حوالے کے ساتھ پچھلے جمعہ سماعت کر چکے. اب سنو دوسری حدیث پاک. یہ حزام بن حکیم بن حزام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو. کس سے فرما رہے؟ صحابہ اکرام سے. صحابہ سے فرما رہے سرکار تم اس زمانے میں ہو جس میں فقہا کی کثرت ہے اور خطیب خطبہ کی کمی ہے, یعنی سمجھدار لوگ بہت ہیں تم میں. صحابہ اکرام سے فرما رہے سرکار حدیث کو سن لیتے, سمجھ لیتے, مفہوم وغیرہ سمجھ لے کے اس پہ عمل بھی کر لیتے, لیکن تمہارے اندر بیان کرنے کی صلاحیت والے کم لوگ ہیں. کس سے فرما رہے یہ حضور؟ صحابہ اکرام سے فرما رہے. اب پھر حضور کیا فرمائے؟ تمہارے اندر عطا کرنے والے زیادہ ہیں, سوال کرنے والے کم ہیں. مطلب علم والے بہت ہیں, مسئلے پوچھنے والے کم ہیں, کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے زیادہ سے زیادہ مسائل, کیونکہ وہ نبی کی صحبت میں رہ رہے. ان کے عالم کون ہے؟ حضور ہے. ان کے استاد کون ہے؟ حضور ہے. اب حضور سے سیکھ رہا تو انہیں محتاج کہاں سے رہتا جی بھائی, زیادہ سے زیادہ علم رہیں گا نا اس کے پاس. ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ پوری بات کو یاد رکھ کے وہ پوری بات کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہوں گی, مگر سرکار فرما رہے
تم میں سمجھ کے عمل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو ایسے زمانے میں جب کہ میں ہوں تمہارے درمیان میں اور تم مجھ سے سیکھ رہے اور تمہارے درمیان فقہا زیادہ ہے، خطیب کم ہے، ایسے دور میں تمہارے لیے عبادت کا ثواب زیادہ ہے علم کے ثواب سے، بول رہے حضور۔ یعنی کیا فرما رہے سرکار؟ عبادت کرنے سے، علم حاصل کرنے سے زیادہ عبادت کرنا بہتر ہے۔ کس کے لیے فرمائیے؟ صحابہ اکرام کے لیے۔ اب آگے بتا رہے حضور، لیکن عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانے میں کیا ہوگا؟ فقہا کم ہو جائیں گے، مفتیان اکرام کم ہو جائیں گے، سمجھ گئے آپ؟ دین کی مکمل سمجھ رکھنے والے کم ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اٹھا لیتے چلے جائیں گا۔ جو ان کے سینوں میں علم ہے وہ لوگ نہیں سیکھ پائیں گے، اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے۔ اس طریقے سے علم اٹھتا چلا جائے گا، فقہا کم ہوں گے اور خطبہ زیادہ ہوں گے، خطیب حضرات بہت ہوں گے، لیکن دین کی مکمل سمجھ رکھنے والے بہت ہوں گے۔ ابھی دیکھو نا بھائی، 10 دن کی جماعت میں جا کے آیا تو نے اپنے آپ کو تڑم خواہ سمجھ لیتا ہوں، اب کس کو سکھانے لگتا ہوں معلوم؟ 10 دن کی جماعت میں جا کے آ کے وہ 12 سال 13 سال جو جا کے مدرسے میں دال کھانا کھا کے پڑھ کے قربانیاں دے دے کے والدین سے رشتہ داروں سے دور رہ کے حدیث تفسیر فقہ وغیرہ کے پورے علوم حاصل کر کے آیا ہوا جو بندہ ہے، ایک عالم دین فقیہ مفتی، اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ مدرسے میں گزارا، وہاں تفسیر و حدیث اور فقہ سیکھی اور آ کے انہیں یہاں پہ امامت کر رہا، تو انہیں 10 دن کی جماعت میں جا کے آ کے مولانا آپ سے یہ غلطی ہوئی بول کے وہ راہ ہیں۔ کس کو رستہ دکھا رہا انہیں؟ جو آلریڈی سب کو رستہ بتانے والا ہے اس کو رستہ بتا رہا، یہ توہین ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ اس کا علم کتنا 10 دن جماعت میں جا کے آ کے ڈیکچیاں بگونے لے کے تاریاں بریانیاں کھا کے، اور وہ عالم دین کا علم کتنا، غور کرنے والی بات ہے۔ وضو کے چند مسائل کیا سیکھ لیا اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھ رہا ہوں۔ اب وہ علماء جن کے سبوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 1000 سے زائد کتابیں لکھ چکے، بانی جامعہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مقاصد الاسلام، اسلام کے مقاصد پر کتاب لکھی، سرکار کے عشق و ادب اور درود و سلام کی فضیلت پر انوار احمدی کتاب لکھی ہے نہیں؟ احمد قادیانی کافر ہے، اس کی جماعت میں شریک ہونے والے کافر ہے، اس کے کفریہ کلمات کو قرآن و حدیث سے دلائل کی بنیاد پہ ثابت کیا، فقہ پر کتابیں لکھی، فتاوی نظامیہ لکھا، کتنی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے کتابیں لکھی۔ اور آصف جاہی لائبریری جو حیدرآباد کے اندر ہے، وہ لائبریری کا قیام عمل میں لایا، وہ لائبریری پورے ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ آپ دیکھیں کیا کیا علماء کرام کی قربانیاں، ذرا غور کریں۔ مدارس کا قیام عمل میں لایا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ذرا سوچیے آپ کے بچے قاعدہ بھی پڑھنے کے قابل نہ ہوتے، ہماری نسلوں میں نہ قرآن زندہ رہتا، نہ احادیث زندہ رہتی، نہ فقہ کے مسائل زندہ رہتے۔ ذرا سوچے 1400 سالہ تاریخ میں رسول پاک کے پردہ فرمانے کے بعد کیا آج تک صحابہ موجود ہے؟ نہیں، مگر صحابہ اکرام کے اقوال، ان کے احادیث اور ان احادیث کے مفاہیم کو نکالنا، پھر اس کو کتابوں میں درج کرنا، لائبریریوں کی صورتوں میں اس کو محفوظ رکھنا، پھر امت در امت آگے پہنچاتے رہنا، نسل در نسل قیامت تک کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنا، الگ الگ لینگویجز میں اس کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ کرنا تاکہ امت کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ جد و جہد کس کی ہے؟ ذرا اٹھا کر پڑھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری، ایک حدیث لینے کے لیے 2 مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا صاحب، ایک حدیث سیکھنے کے لیے 2 مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ غور کرے کیسی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کتاب میں لکھنی چاہیے تو پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ایک حدیث لکھی۔ کیسی قربانیاں ہیں۔ کیا یہ مسائل ہمارے پاس جو آج آسانی سے ہم اے سی میں بیٹھ کے پڑھ لے رہے، فین کے اندر بیٹھ کے پڑھ لے رہے، ذرا وہ دور میں چلے جاؤ، آج سے 1000 سال پہلے، 600 سال پہلے نہ کمپیوٹر تھا، نہ جو ہے نا پرنٹنگ تھی، نہ پرنٹنگ کرنے کی مشینیں تھی، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ اگر ایک بک لکھ دیے، وہ بک کے اگر کاپیز بھی بنانے ہیں تو زیراکس مشین نہیں تھی، وہ بک کے کاپیز بھی بنانے کے لیے ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ ذرا غور کیجیے آپ، کتنی محنتیں کر کے انہوں نے ہمارے پاس
احادیث کی کتابیں حدیثوں کو جمع کر کے جو ہے نا پہنچائی، قرآن کی تفاسیر ہم تک پہنچائی، آسان شارٹ کٹ میں تفسیریں الگ کی اور وضاحت کے ساتھ تفاسیر الگ کی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھائیں، تفسیر کبیر لکھی، خالی 15 پاروں کی تفسیر 99 جلدیں لکھی۔ غور کرنے والی بات ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لو، قرآن مجید کا ترجمہ کیا آپ نے۔ احمد یار خان نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لو، قرآن مجید کی تفسیر کی، تفسیر نعیمی اٹھا لو، یہ اردو میں جو تفسیر ہے 19 پاروں کی انہوں نے تفسیر، 18 پاروں کی تفسیر کی، ابھی 19 پاروں کی ان کے صاحبزادے نے یا آپ کے جانشین نے جو ہے ایک تفسیر لکھ دی 19 پاروں کی۔ وہ ایک پارے کی تفسیر اتنی موٹی ہے، 19 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ یہ خدمتیں ایسے ہی ہو گئی کیا بھائی؟ خالی خواب دیکھ لے کے جو ہے نا کیا ہے خواب میں لکھ دیے سوئے گا، ایسا آسانی سے نہیں ہوئے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی، بھوک کو مارنا پڑا۔ انہوں نے راتوں میں نیند نہ آ جائے بلکہ اپنے سر کے بالوں کو رسیوں سے باندھ کر گھیٹ ماری چھت سے، اگر نیند آئی تو ایسا ڈلکی کی وجہ سے بال کھینچے جائیں اور جاگ کر جو ہے نا کتابیں لکھ سکوں، جاگ کر کتابیں پڑھ سکوں۔ کیا ہے، کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے وقت درکار ہوتا تو اپنے ساتھی لے لے کے بیٹھ جاتے تھے، روٹی کو سالن سے نہیں کھاتے تھے، پانی کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت سیدنا شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی اتنی بڑی ولایت پر فائز ہے، نہیں کرامتیں سن کے ایسا لگتا ہاں اتنے بڑے ولی بن گئے، ایسا بن گئے، ایسا بن گئے، مگر قربانیاں دیکھو کیسی ہے۔ 11 سال تک آپ فرماتے ہیں میں علم دین کے حصول کے لیے نکلا تو میرے لیے اتنا سخت ترین مراحل آ جاتے تھے، کبھی کبھی کئی دنوں تک کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، جیب میں پیسے بھی نہیں رہتے تھے کہ بازار سے کچھ خرید کر بھوک مٹا لوں، کوئی رشتہ دار نہیں رہتا تھا وہاں پہ، تو کیا کرتوں تھا بولے غوث پاک، سڑک پر کوئی اگر کھا کے بچا ہوا پھینک دیتا تھا نا، اس کو اٹھا کے جھٹک کے کھا کر اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ بولے ایسا علم دین کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے قربانیاں کی ہیں۔ لیکن آج بھی کیا ان کو گالیاں دینے والے نہیں ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں، دیوانہ، پاگل، نعوذ باللہ کیا کیا نہیں کہا گیا؟ حضور پر پتھر مارے گئے۔ وہی کیفیت آج علماء کرام کی ہے، لان تان کی جاتی ہے۔ وہ مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے جب آتے ہیں، ذرا دیکھیے، غور کیجئے، نہیں بیٹے کی شادی کا خرچہ 10 لاکھ روپے ہوا سمجھو، وہ لوگ بل وصول کرنے آتے تو فوراً نکالتا، دے دیتا، ہاں کتنا ہوا، ہاں اتنا ہوا، دے دیتا۔ یہاں پہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا، اور وہ عالم دین کو ان کے جیب کے لیے نہیں دے رہا، مدرسے کے لیے دے رہا، دین کی خدمت کے لیے۔ 100 باتاں سناتا، پھر اس کے بعد کیا بولتا معلوم؟ کل آؤ، پرسوں آؤ، ترسوں آؤ، اس طریقے سے مہینہ در مہینہ پھراتے رہتے۔ یہ ہمارے قوم کی حالت ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، وہاں پر کیا ہوں گا؟ خطبہ زیادہ ہوں گے۔ 10 دن کی جماعت میں آ کے شروع ہو جائیں گا بولنے لگ جائیں گا انہیں، 20 دن کی جماعت میں جا کے آ کے بولنا شروع کر دیں گا، تقریرہ کرنا شروع کر دیں گا، تو خطبہ زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہوں گے، دین کی سمجھ رکھنے والے۔ حضور نے فرمایا جب ویسا دور آ جائے تو پھر اس وقت علم حاصل کرنا تسبیح چلانے سے زیادہ افضل ہے، بولے سرکار۔ اس وقت سجدے کرنے سے افضل علم دین کا حاصل کرنا ہوگا، بولے سرکار۔ یہ وہی دور ہے جس میں آپ کو علم دین حاصل کرنا تسبیح پکڑنے سے افضل ہے۔ آئی 80 ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو علماء کے قلم کی جو انک ہوگی، جس سے انہوں نے دینی کتب لکھے، مسئلے مسائل لکھے، حدیثیں لکھی، تفسیر لکھی، یہ جو کچھ انہوں نے اپنے قلم کو چلا کر لکھا، اس کے لیے جو انک صرف کی انہوں نے، وہ انک کو اللہ پاک اکٹھا کرے گا اور ان کے کھاتے میں رکھ کے تولے گا، ترازو میں رکھ کے اس کو تولے گا وہ انک کو۔ تو اس کی فضیلت کا علم کیا ہوگا، بولے سرکار؟ شہداء کا خون جب ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ بھی اتنا وزنی نہیں ہوگا جتنا وزنی ایک عالم دین کے قلم کی سیاہی ہوگی، بولے سرکار۔ شہداء کے خون سے بھی افضل ان کے قلم کی انک ہے، کیونکہ جو شہید ہوا اس کو اکیلے کو فضیلت ملی، مگر جسے علم دین حاصل ہوا
اس نے سبوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی اصلاح کر کے ان سب کو سدھار دیا. اس لیے اس کے انک کا مقام و مرتبہ یہ ہے, اس کے سیاہی کا مقام و مرتبہ یہ ہے. یہ جو حدیث سنائی یہ حدیث پاک دیلمی نے بیان کی, امام دیلمی نے مسند الفردوس میں جلد 5 صفحہ نمبر 486 حدیث نمبر 488 ہے. آئیے اور ایک حدیث پاک یہ بھی امام ابو یعلا نے اپنی مسند الفردوس میں روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جلسائنا خیر. کیا بولے؟ اللہ کے رسول سے کوئی صحابی پوچھے یا رسول اللہ کون سی مجلس سب سے زیادہ بہتر مجلس ہے؟ یعنی بیٹھک کر کے اپن بات کرتے نا, یہ ٹائم پاس کی بھی مجلس رہتی, فلم دیکھنے کے لیے بڑھ جاتے, وہ بھی ایک مجلس ہے. 2 آدمی یا 2 سے زائد بیٹھ کر جس میں گفتگو کرتے اس کو مجلس بولتے. تو یا رسول اللہ جتنے بیٹھک رہتے, دنیا والوں سے بیٹھتے, ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھتے, انجینئروں کے ساتھ بیٹھتے, گھروں کے پلاننگ کرتے, یہ سب مجلسیں ہیں. سارے مجلسوں میں بیسٹ مجلس, سب سے بہتر اور اعلیٰ مجلس کون سی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ من ذکرکم اللہ رؤیتہ, وہ لوگوں کی مجلس ہے جس میں آپ بیٹھ کے جب ان کے چہرے کو دیکھے تو ان کے چہرے کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. یعنی ان کا چہرہ دیکھے تو بھاگنا یاد نہیں آنا, ارے کہاں پکڑ لے کے بٹھا دیتے کی بول کے, کیا ان کا چہرہ دیکھے تو ارے ان کے پاس بیٹھ کے ذرا اللہ کو یاد کر لیں گے, اپن اللہ کا ذکر کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, اللہ کے دین کے کچھ مسائل سیکھیں گے, یہ ذوق اور شوق دل میں جاگ اٹھے. حضور فرمائے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی جو مجلس ہے نہیں, یہ سب سے زیادہ بہتر مجلس ہے. پھر دوسری حضور فرمائے وزادہ فی علمکم منطقہ, فرمایا سرکار نے کہ وہ لوگ جن کے پاس تم بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. ان کے پاس بیٹھے تو تم بہت سی چیزیں جو نہیں جانتے تھے وہ تم کو معلوم ہو جائیں, تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. وہ بندوں کی مجلس سب سے بہترین مجلس ہے. آگے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ, جن کے ساتھ بیٹھو تو آخرت کے اعمال صالحہ کرنا دل چاہے اور تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے, وہ مجلس سب سے افضل ترین اور بہترین مجلس ہے. یہ امام ابو یعلا نے مسند الفردوس میں روایت کی جلد 4 صفحہ 326 حدیث نمبر 2437 ہے. ابھی اس حدیث پاک کی روح سے کیا بات معلوم ہوئی کہ علماء کرام کی مجالس, صوفیاء کرام کی جو مجالس ہے ان مجالس میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو, ہمارے ظاہر کی بھی اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہو. دل جو ہے نا پاک ہو جائے غرور تکبر سے, حسد جلن سے, عناد سے, کیا خود پسندی سے, اس قسم کے عیوب سے دل پاک ہو جائے, وہ مجلسیں صوفیاء کی ہے. اور جن مجلسوں کے پاس وضو آ جائے, طہارت کے مسائل آ جائیں, نماز آ جائے, نماز کے مسائل اور احکام پتہ چل جائے, وہ علماء کرام کی مجلسوں کو اپنا لو بر سرکار. تو کیا ہوں گا یہ مجلسیں بہترین مجلس ہیں. اور کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو, کیا فرمایا سرکار, جنت کے باغات کے پاس سے جب بھی تم گزرو تو اس میں بیٹھ کر خوب کھا لیا پی لیا کرو. بولے سرکار, صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ جنت کے باغات کہاں ہیں؟ بولے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم کے مجالس ہیں. بولے سرکار جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, وہ کیا ہیں؟ جنت کے باغات ہیں. تو گویا اس حدیث پاک کی روح سے ہر مدرسہ جنت کا باغ ہے. اب جس کو جنت کے باغ میں جانا ہے وہاں چلے جانا انہیں, وہاں حفظ قرآن کرایا جاتا, قاعدہ پڑھایا جاتا, نادرہ درست کیا جاتا, احادیث سکھائی جاتی, تفسیر کا علم بتایا جاتا. دن رات وہاں طلبہ کے بھی اسی طرح گزرتے ہیں, علماء کے بھی اسی طرح گزرتے ہیں. وہ آپ جنت میں مرنے کے بعد جائیں گے مگر انہوں روز جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں. یہ فضیلت اور شان میں نہیں بتا رہا ہوں, کوئی علماء اکرام نہیں بتا رہے, یہ اللہ کے حبیب اپنے زبان اقدس سے صحابہ اکرام کو بتائے. یہ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث ہے, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 95 حدیث نمبر 11158 ہے. یہاں ذرا رک جائیں,
بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ مدرسوں میں کیا رہتا ہے؟ لونڈ بازی کی جاتی بولے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدرسے میں کیا کیا جاتا بولے؟ سیکس کو بھڑکایا جاتا بولے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدرسے میں کیا کیا جاتا؟ چوری ڈکیتی بد اخلاقی سکھائی جاتی۔ بتاؤ کون سے عالم دین ہے یہ سکھارے سوئے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بعض مدارس کے اندر شریر قسم کے طلبہ ہوتے ہیں، کیا اسکولز میں نہیں ہوتے؟ کیا پورا اسکول ہی بدنام کر دیتے اس کو؟ پورا اسکول ہی ایسا ہے، ٹیچر سار کہیں کو پڑھاتا جی؟ وہ غور کرنے والی بات ہے، ٹیچر کیوں پڑھاتا یہ چیز؟ نہیں، بچے کو بد اخلاق بننا بول کے کوئی ٹیچر یا سار کی یا پھر کوئی استاد کی خواہش رہتی؟ ہرگز نہیں رہتی۔ تو آپ اس ایک طالب علم کو ٹارگٹ کرو جس نے وہ حرکت کی۔ اگر کسی استاد نے کچھ غلط کیا، اس ایک استاد کو ٹارگٹ کرو، مگر یوں کہہ دینا سارے مدرسے جیسے رہتے، یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ آپ کیسے کیسے متقی علماء پہ بھی یہ فتویٰ لگا دے رہے، غور کرو آپ۔ جو بدماش ہے وہ تو بدماش ہے، میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، بدترین علماء بھی ہے اور اعلیٰ قسم کے علماء بھی ہیں جن کی فضیلت اللہ کے رسول بتا رہے۔ اور بدترین کون ہے؟ جو دنیا کے لالچ میں علم دین سیکھتے ہیں۔ بدترین کون ہے؟ جو علماء کرام پہ اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں۔ وہ بدترین علماء کون ہے؟ علماء سو جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے، یہ لوگ تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ بھی تو مدرسے سے ہی فارغ ہو رہے نا بدترین علماء، ہاں تو کیا مدرسے کو خراب بول دیں گے؟ تو پھر سبل پھوڑا لو، مدرسے توڑ دو، پورے خصاص ختم ہو جاتا، پورے علماء کا خطلیج کر دو، خصاص ختم ہو جاتا۔ پھر دیکھیں گے تمہاری نماز جنازہ کون پڑھاتے، اذانیں کون سکھاتے، مساجد کو آباد کون رکھتے۔ شان سے 1 کروڑ کا مینار بنا رہے نا، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوجاز حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کیا بات بتائی علامہ اقبال نے کہ مسجدیں رو رہی ہیں کہ اپنے علم کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے، بول کے کیا جو علم دین کی سمجھ رکھنے والے جو فقہا ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے، بول کے مسجد مرثیہ خواہیں۔ اور کیوں نہ روئیں مسجدیں؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا تڑم خواہ سمجھ رہے، مسجد کا 1 مینار 1 کروڑ کا بنا دے رہے، اور کیا ہے معلوم ہے؟ وہ امام صاحب کی تنخواہ دیکھے تو کتنی ہے؟ 5000، تنخواہ دیکھے تو کتنی ہے؟ 6000۔ میری بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اوپر نہیں لینا، پہلے ہی بول دے رہا ہوں۔ الحمدللہ میری تنخواہ یہاں پہ 15000 روپیے ہے، 15000 روپیے تنخواہ ہے، میری بات نہیں کر رہا ہوں۔ نظام آباد کے اندر کئی ایسے مساجد ہیں جہاں پہ 8000 تنخواہ، نہیں 7000 تنخواہ، 5000 تنخواہ۔ کیا ہو رہا بتائیے ذرا، آپ کا گھر چلا کے بتاؤ صاحب۔ ایک گیس کا سلنڈر لینے گئے تو کیا ہو رہا؟ دیکھو خرچہ 1100 روپے کا ایک سلنڈر آ رہا، ایک گیس کا سلنڈر لیے تو گوشت لینے گئے خالی 1 کلو گوشت 300 روپے میں آ رہا۔ غور کرو آپ، جو خرچے اور اخراجات آپ کو لگ رہے ہاسپٹل جانے پر، وہ خرچہ کیا امام مؤذن اور جو ہے نا علماء کرام کو نہیں لگ رہا، صوفیاء کرام کو نہیں لگ رہا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ اگر انہوں دوسرے کاروبار کے لیے اپنا وقت نکال لیے، یہ مفت میں کرنا شروع کر دیے، تو غور کرو کتنے ڈوبے ہوں گے۔ وہ بھی نہیں کر سکتے برابر، نہ یہ کر سکتے۔ غور کرو آپ، اس لیے بحالت مجبوری ان کو ظاہری اسباب کو چھوڑ کر صرف امامت پہ فوکس کرنا پڑا، مدارس پہ فوکس کرنا پڑا، انہوں اپنا الگ سے کاروبار نہیں کر سک رہے۔ کیوں نہیں کر سک رہے؟ یہ ڈیوٹی ایسی رہتی، خالی 1 منٹ امام صاحب لیٹ آن دو، کیسا پلٹ کے دیکھتے دیکھو پورے مسلیاں وہاں پہ، 1 منٹ لیٹ آگے بولے تو ختم، اب قیامت آیا، چہرے سے لال غصے سے، اب ذرا اس کو ہتھیار ہاتھ میں دیتے تو شوٹیج کر دیتا ہوں گا انہیں۔ اب نہیں، یہ حالت ہے ہمارے قوم کی۔ اور اللہ کے رسول کیا بتا رہے؟ جب آپ اس کو اتنا مجبور کر دیں گے، تنخواہ دیں گے 5000، تو اب انہیں ظاہری دوسرے اسباب کو نہیں اپنائیں گا، انہیں باہر میں اور کچھ تو بھی کرتوں، 2 پیسے حاصل کر لیتا ہوں، گھر بار کیسا چلاؤں، بلکہ سوچتا۔ مگر قربان جاؤ وہ مؤذن، وہ امام پر کہ انہیں 5000 تنخواہ دے رہے تو بھی عوام سے شکایت نہیں کر رہا انہیں۔ قربان جاؤ، اس کی قربانیاں کتنی ہیں، پھر بھی قوم اس کے اوپر بھوگتی، پھر بھی اسی کو جو ہے نا کیا ہے لان تان کرتی۔ یہ ہمارے قوم کی حالت ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ نہیں، غور کرو، رمضان کے اندر تراویح کے لیے جب آئیں گا امام سنانے کے لیے، اس کو نذرانے لفافے میں ڈال کے دیں گے، نکو دو بول کے نہیں بول رہا ہوں، دینا چاہیے، وہ بھی ایک حافظ قرآن عالم دین ہے، اس کو بھی دینا چاہیے۔ مگر ایک بندہ سال بھر
مسجد کے اندر امامت کر رہا، مؤذنی کر رہا، صاف صفائی کر رہا، انہیں جو ہے نا کیا ہے مسجد میں آنے والے مصلیوں کا پورا خیال کر رہا، یہ سارے چیزیں انہیں کر رہا، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کے لیے آپ تعاون کریں؟ نہیں، اس کو جو ہے نا 10 روپے 20 روپے کچھ تو بھی اپنی طرف سے نذرانہ دیں۔ یہ آپ کے نذرانے دینا اللہ کی راہ میں ہوگا۔ مجھے تو بلکہ نہیں بول رہا ہوں حضرات، پھر ایک بار توجہ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، جو علماء کرام کی جو ہے نا مؤذنین حضرات کی تنخواہیں کم ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ خیال کرنا چاہیے۔ فقیروں کو خیرات کرنے سے بہتر ہے، وہ فقیر آپ دیے 150 روپے سے شراب پی رہا ہوں گا، جوا کھیل رہا ہوں گا، آپ اس کی گناہ میں مدد کر رہے، مگر یہاں دیے تو یہ بندہ عبادت ہی کر رہا نا جی، اطاعت خدا میں لگا ہوا ہے، قلم چلانے میں لگا ہوا ہے۔ کیا وہ بھیکاری کو دینے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک مؤذن کو دے دیں، ایک امام کو دے دیں؟ لازم ہے قوم کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ مدارس میں جا کر ایک طالب علم کی ذمہ داری اٹھاتے کہ اس کو 1 سال کا خرچہ میں دے دیتا ہوں پڑھے گا بول کے، ٹھیک اسی طرح ایک مؤذن صاحب کے بچے کا بھی خرچہ اٹھا سکتے آپ کی تنخواہ کم ہے، میں اس کو اسکول پڑھانے کی 1 سال کی جو ذمہ داری ہوتی میں اٹھا لیتا ہوں، مولانا میں اٹھا لیتا ہوں، حافظ صاحب میں اٹھا لیتا ہوں، مؤذن صاحب، اس کے دل سے کتنی دعائیں نہیں نکلیں گی آپ بتائیے آپ؟ اور وہ تو دن رات نمازوں میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنے والا شخص ہے، اور آپ کے لیے غائبانہ جب دعا کرے گا تو وہ دعا کیا رنگ دکھائے گی اور کیا اثر لائے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک سنیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے علماء کے ساتھ مناظرہ کرے اور ان کے ساتھ مناظرہ کر کے جھگڑا کرے اور بے وقوف لوگوں سے جھگڑے بحث کرے، یہ فلاں حدیث میں ہے، یہ فلاں حدیث میں ہے بلکہ، یا اس کے ذریعے لوگوں پر اپنا جو ہے نا روب دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرے، تو حضور نے فرمایا اس نے جو کچھ علم حاصل کیا نا، اس کے علم سمیت اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ کیا وجہ سے حاصل کیا انہیں؟ علماء سے اپنے آپ کو برتر دکھاتا ہوں، علماء سے جھگڑا کرتا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، ان کو ہراتا ہوں، شکست دیتا ہوں، تم غلط ہے، میں بولا سو مسئلہ صحیح ہے بول کے، یہ حساب سے کیا کرا انہیں؟ علم حاصل کرا۔ تو اللہ کے حبیب کیا فرما رہے؟ اس کو اللہ پاک اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا بولے سرکار۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب العلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32 حدیث نمبر 2654 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک عالم دین کے پاس بیٹھ کر میں علم دین کو حاصل کرنا 1 سال کی نفل عبادت سے افضل سمجھتا ہوں بولے۔ کس کی بات کروں میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ کیا بات بتا رہے انہوں؟ ایک لمحہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی علم والے شخص کی مجلس میں بیٹھا نا تو اس کو کتنا افضل سمجھتے؟ کہتے 1 سال کی نفل عبادت سے افضل سمجھتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک عالم باعمل کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے کوئی بندہ بیٹھا، ایک لمحے سے مراد 1 گھنٹہ بیٹھا، علم دین حاصل کیا، تو فرمایا 60 ایئر بے ریا عبادت سے افضل ہے، 60 ایئر کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ یہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ ان کی صورت کو تکے تو صورت تکنا بھی عبادت ہے، جیسے ماں باپ کی صورت کو دیکھے عبادت ہے کہ نہیں ہے، ایسی علماء کو صوفیاء کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ گانجا مارنے والے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے بات آپ؟ میں جو علم کے ساتھ عمل کرنے والے صوفیاء اکرام ہے، جو علم کے ساتھ عمل کرنے والے علماء ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ غنڈے علماء کی بات چھوڑ دو، بدترین ہے وہ، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی علم پر عمل کرنے والے علماء اکرام کی۔ تو ان کی مجلسوں کو غنیمت جانیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور دین کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جن کے سینے میں ہے وہ سینہ کتنا نور ہوگا؟ نہیں، وہ بھی قرآن کا حدیث کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی رسول پاک کی باتیں، وہ سینہ اللہ کے نور سے کتنا منور ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چمک دمک آپ کو کل بروز محشر دیکھنے کو ملے گی۔ یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا پچھلے جمعہ اور اس جمعہ، یہ اس لیے بیان کیا کیونکہ لوگ آج اپنے بچوں کو عالم بنانے سے گریز کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بولے ہمارے بچے کو انگلش میڈیم میں ڈالنا ہے تو وہ انگلش میڈیم میں پڑھا لو، آپ وہ جو سبجیکٹ سکھانا ہے سکھاؤ، اس سے منع نہیں کر رہا ہوں،
ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں پر نہیں فرمایا کہ صرف دین کا علم سیکھو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے تھے کہ فلاں علاقے کی زبان سیکھو، فلاں علاقے کی زبان سیکھو، میتھمیٹکس کا علم سیکھو، سائنس کے جو ہے نا کیا جدید جو ہے نا تحقیق کا علم سیکھو۔ یہ صحابہ اکرام کو رسول پاک تلقین فرماتے تھے۔ سواری کرنے کا علم سیکھو، سواری کیسے چلانا، ہتھیار چلانے کا بھی علم سیکھو، وہ کیسے چلانا، تیراکی بھی سیکھنے کا رسول پاک حکم دیتے۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دوسرے بھی علوم کو سیکھنے کی رغبت دلائے، لیکن وہ علوم کو اس حد تک سیکھو جتنا ضروری ہے، مگر دین کا علم مکمل سیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم میں کہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے وہ نماز کے پورے احکام اور فضائل اور مسائل کو سیکھے۔ ہم میں کہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے وہ اولاد کی تربیت کیسی کرے، وہ علم سیکھے۔ ہم میں سے ہر شخص پہ فرض ہے وہ اپنے بیوی کے کیا حقوق ادا کرے، وہ علم کو سیکھے۔ بیوی پر فرض ہے وہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، وہ علم کو سیکھے۔ اور ہم میں کہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، یہ علم سیکھے۔ عقائد کا علم سیکھے، مسائل کا علم سیکھے، احکامات کا علم سیکھے، قرآن مجید کے تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا علم سیکھے۔ ہم میں کہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ علم کو سیکھے۔ پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر انہیں بچیں گا کیسے حرام سے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ تو ہم میں کہ ہر شخص پر لازم ہے، لیکن والدین صرف کیا ذمہ داری نبھا رہے معلوم؟ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، یہ ذمہ داری نبھا رہے، انجینئر بنانا ہے، یہ ٹارگٹ کر لے کے رہ رہے، اور پھر تمنا کیا کر رہے معلوم؟ میرا بچہ نیک بننا، میرا بچہ عابد بننا، میرا بچہ زاہد بننا، اللہ رسول کا پیارا بننا۔ خالی دنیاوی علم دے دیے تو نہیں بنتا، یہ سب نہیں بن سکتا۔ دین کے ساتھ دنیاوی علم دیے تب جا کے انہیں جو ہے نا ایسا بن سکتا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا سالڈ دین کا سیکھو، یہ بھی نہیں فرمایا سالڈ دنیا کا سیکھو، یہ فرمایا دنیا اور دین دونوں کا علم سیکھو، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اب آخری باتیں یہ عرض کر دیتا ہوں، ہم میں کہ بہت سارے اشخاص یہ بارہا سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں کہ مسجد رحمانیہ کا تعمیری کام چل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعمیری کام ابھی رکا ہوا ہے۔ کیوں رکا ہوا ہے؟ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے مصلیان مسجد بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تعاون کرے اور مسجد کا تعمیری کام یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوا نا، تعمیری کام جو ہے نا کیا ہے، جب سے جو رکا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ اماؤنٹ ہی نہیں ہے۔ تو صورت میں تعمیری کام کریں گے کیسا؟ بہت سارے حضرات کیا کر رہے معلوم ہے؟ بھائی تعمیری کام شروع کرے تو تعاون کرتے، شروع کرنے کے واسطے آپ دے رہے 4 لاکھ روپے، لاؤ بسم اللہ کر دیں گے۔ ابھی صدر صاحب بیٹھے ہوئے، میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، جو حضرات کو بھی یہ شکایت ہے تعمیری کام شروع کیوں نہیں ہو رہا، شروع کرے تو ہم یہ کرتے، بولے تو پہلے آپ لا کے 4-5 لاکھ ہاتھ میں رکھ دو، ابھی شروع کرا دے تو میں آج ہی سے اثر سے شروع کرا دیں گے انشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت سارے حضرات خالی وعدہ کر رہے، زبان دے رہے، بس میں بولے کہ جو نا فلاں پلاٹ بکنے کا میرا، بکتے پورے پلاٹ کے پیسے لا کے دے دیتا ہوں، بول کے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، اب تک آ رہے وہ صاحب ملیں گے صدر صاحب سے، بولے تو نہیں۔ ایسے بہت سارے پوری مسجد ہی بنا دیتا ہوں، بولے خالی سپنے دیکھ رہے وہ بنا دیتا ہوں، بولے تو کیا سپنوں میں بنے جیسا بن جاتی کیا مسجد؟ اس کے لیے اماؤنٹ ہونا پڑتا، میستری کے پیسے دینا پڑتا، سارے اخراجات رہتے وہ پورے دینا پڑتا آپ کو، جب جا کے مسجد تعمیر ہوتی۔ اور بار بار مولانا آپ جتنا چندے کا اعلان کر رہے ہو، کوئی مسجد میں اتنا نہیں ہو رہا کہتے، تو کئی کو کر رہے میرے جیب کے لیے دے رہے گا، آپ نہیں دے رہے۔ دیکھیے آپ یہاں پہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ فیانہ چل رہے، پیسے کون دینا اس کے؟ کرنٹ بل نہیں آ رہا مسجد کو۔ اب آ کے گھر میں وضو بنا کے نہیں آتے، بعض گھرے بھی تو وہاں وضو بنا کے نہیں آتے، میں گھر سے وضو بنا کے آتا ہوں یہاں پہ، کبھی کبھار اتفاق ہوتا جو مسجد کے اندر جو ہے نا وضو بناتا ہوں، گھر سے وضو بنا لے کے آتا ہوں میں، مگر یہاں بازو میں جو رہ کے مسجد کو آ کے یورین کرتا، وہ پانی الگ بہاتا، پھر وضو کر کے وہ پانی الگ بہاتا۔ یہ بور ڈالنے، پانی بھرنے کے جو پیسے ہو رہے کون دیتے؟ کہاں سے آتے یہ پیسے؟ آپ جو یہ مسجد جو ہے نا، مسجد کچیان کے جیسا مڑگیوں والی مسجد نہیں ہے کہ مڑگیوں کا کرایہ جا رہا، مسجد کے جو ہے نا اس سے پورے اخراجات ہو جا رہے، چندے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اعلان نہیں ہوتا۔ جن مساجد کے اندر مسجد کی پراپرٹی ہے، اس کے مکانات ہے، وہاں کے کرائے آتے، وہاں چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ مسجد کے اندر آپ بتائیے مڑگیاں ہے کیا؟ اس کے لیے آپ اپنے مکانات وقف کرے سو ہے کیا؟ زمینات وقف کرے سو ہے کیا؟
پھر کرایہ یہاں پہ مسجد کے اندر جو لائٹ بل ہے اور پھر جو ہے نا کیا ہے جو کچھ اخراجات امام مؤذن حضرات کی تنخواہیں ہیں، وہ بیت الخلاء وغیرہ کی صفائی کرنے کے لیے مزدور حضرات کو رکھنا پڑا، وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے اگر آپ نہیں دیے تو؟ آپ میں کا ہر شخص اگر یہ عہد کر لینا خالی 10 روپے جمعہ کو ڈال دیتا ہوں مسجد کے غلے میں، 10 روپے۔ اب دیکھو یہ نیچے جتنے مسلیاں بیٹھے ہوئے نا 700 ان کی تعداد ہے، گن لو پورے کتنے تعداد ہے، 700 افراد ہے، 700۔ 10 روپیہ اگر پوری ایمانداری کے ساتھ پورے بندے ڈالے نا کتنے ہو رہے جی؟ بولو چندہ کتنا ہو رہا؟ ذرا زور سے بولو۔ 7000 روپے خالی نیچے کا بتایا میں، اور اوپر اگر جو ہے نا ڈال دیے بولے تو وہاں پہ 5000 ہو جاتے آرام سے۔ تو 7 اور 5 کتنے ہو رہے؟ 12000 ایک جمعہ کا چندہ ہوتا۔ آپ کو بار بار تکرار سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نہیں، مگر ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ سگریٹ پینے کے واسطے 50 روپے کی بھی سگریٹ پینگا انہیں، ذرا شان دکھانے کا ہے بولے۔ گٹکا کھانے کا ہے، 20 روپے کے بھی گٹکے کی پوڑی یوں خرید لے کے اڑا دیں گا انہیں، 50 تھوکنے کے شوق میں خالی۔ نہیں، چائے پینے کا ہے، خود بھی پی لیں گا، دوستوں کو جا کے 100 روپے کی پلا دیں گا انہیں وہاں پہ، مگر اس کو بولے خالی مسجد کے لیے 10 روپے ڈال دو، تو کیا کر رہے اتنا چندہ کرے؟ تو وہ چندہ کس کے جیب میں گیا؟ کس کے بھی جیب میں نہیں گیا با، یہ سب اخراجات پورے کر رہے ہو۔ آپ آؤ، آ کے بیٹھو، بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ بات کرے تو پتہ چلتا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات اگر زیادہ سے زیادہ تعاون کرے، ایک بندہ بھی اگر پوری ایمانداری کے ساتھ 10 روپے ڈالا تو میں بتایا 12000 روپے چندہ ہو سکتا ہر جمعہ کا، مگر اگر آپ